أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا، دین کہتے ہیں بدلے، جیسے سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین. اللہ تبارک تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن ہر ایک کو اس کا کیا ہوا ملے گا. جس نے جو کچھ اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن، تو اس کو کہتے ہیں دین. تو جو شخص جھٹلاتا ہے، کفار لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا میں سے دوبارہ مر کر اٹھنے کا نہیں ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. وہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، محتاج ضرورت مند ہے، ان کا تعاون نہیں کرتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور محتاج کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین، ضرورت مند، ان کی کھانا کھلانے پر دوسرے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، ابھارتا نہیں ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. تو ایسے نمازیوں کو لیے خرابی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. جو نمازی اپنے نماز سے غفلت برتتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے. الذین هم یراؤون. جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون. جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور مدد کی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. مدد کی جو چیزیں رہتی ہیں وہ دوسروں کو دیتے نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معاون کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دوسرے کی مدد کی جاتی ہے. کوئی بھی چیز تو اس کو دیتے نہیں کسی کو، بس اپنے پاس سے کھا سکتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو یہ سورہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو سورت نازل ہوئی خاص اسپیشل یا ابو جہل کے بارے میں، یا ولید بن مغیرہ، یا عاص بن وائل، یا عمر بن عائز، یا منافقین کا ایک شخص ہے، یا ابو سفیان بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو ہر ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کرتے تھے. ابو سفیان ہر ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کرتے تھے. تو ایک یتیم ان کے پاس آیا اور کچھ اس نے سوال کیا کہ اونٹ میں سے مجھ کو بھی دے گوشت. تو اس نے، ابو سفیان نے لکڑی کے ذریعے سے اس کو کیا کر دیا؟ ڈھکیل دیا. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص صورت نازل فرمائی. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں چند چیزوں کو مثل کے طور پر بیان کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ کافر اور منافق دونوں کے اعتبار سے نازل ہوئی ہے. شروع کی 3 آیتیں یہ کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، بعد کے 3 آیتیں منافقین کے بارے میں کیا ہوئی؟ نازل ہوئی ہیں. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے اپنے رسول سے خطاب کر رہے ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. رسول کے لیے کیا تم نے دیکھا کہ اللہ پر کے رسول پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں. یعنی کہ تمام لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والے سے خاص طور پر خطاب کر رہے ہیں اور تعجب کے طور پر پوچھ رہے ہیں کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. کیا آپ نے بھلا اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جزا اور سزا کے دن کو کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے. ایک قول ہے کہ دین سے مراد قرآن کریم ہے، کہ جو قرآن کریم کو جھٹلاتا ہے. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ دین سے مراد اللہ کا حکم ہے،
کہ اللہ کے حکم کو کیا کرتا ہے، وہ جھٹلاتا ہے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے کہا کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے ہم اس کا کیا دینے والے، بدلہ دینے والے. جو کچھ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہاں پر جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا قیامت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر میں اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا قیامت کے دن بدلہ ملنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات فیصل ہے، ایک دم اٹل ہے کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے. ہر ایک کے کیے کا اس کو عمل ملنے والا ہے، دوبارہ ہم اس کو زندہ کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس ذات نے ہم کو عدم سے پیدا کیا، پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا، کسی چیز کو وجود میں لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مشکل کام کر چکے ہیں تو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور مشکل موقع اس کو کیا کر دیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، انکار کر دیتے تھے. اور آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو دین کو یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. یہی وہ شخص یتیم کو دھکار دیتا ہے، یتیم کو زجر کو بھی کرتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد خاص طور پر ابو جہل ہے. اس سے مراد خاص طور پر ابو جہل. ابو جہل ایک یتیم کا ذمہ دار تھا، وصی تھا، جس کو بولتے ہیں ذمہ دار تھا. تو ایک مرتبہ وہ بچہ جو تھا، یتیم بچہ، ابو جہل کے پاس اپنے مال میں سے، جس یتیم کا مال ابو جہل کے پاس تھا، رکھنے کے لیے دیا ہوا تھا، ذمہ دار تھا چکے ابو جہل، تو اس کے پاس سے اپنا مال لینے کے لیے آیا. تو ابو جہل نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا. وہ بچہ بیچارہ مایوس ہو گیا. تو قریش کے جو ذمہ دار بڑے لوگ تھے انہوں نے ابو جہل سے کہا، وہ جنہوں نے اس بچے سے کہا، قریش کے کچھ ذمہ دار نے اس بچے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو وہ تمہارے لیے کیا کریں گے، سفارش کریں گے. ابو جہل سے جا کے تمہاری سفارش کریں گے کہ تمہارا مال اس کے پاس ہے، اس کا مال اس کو دے دو. مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دے گا، ان کو مذاق اڑائے گا. یہ ان کا مقصود تھا. اس لیے اس بچے سے کہا کہ جاؤ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو، وہ تمہاری سفارش کر دے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، ان کے پاس کوئی بھی کسی بھی ضرورت کے لیے آئے تو اس کے کام کو نکارتے نہیں ہیں، جھٹلاتے نہیں ہیں. چنانچہ بچہ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو جہل کے پاس میرا مال ہے اور وہ دیتا نہیں ہے، اب میری سفارش کر دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے. تو ابو جہل نے جیسے ہی رسول کو دیکھا تو ابو جہل کھڑا ہو گیا اور یتیم کا مال جو اس کے پاس تھا اس کو دے دیا اور واپس چلے گئے. تو قریش نے ابو جہل کو غیرت دلائی اور کہا کہ تو بددین ہو گیا کیا تو بھی مسلمان ہو گیا کیا، تو نے اس کے مال کو کیسے ریٹرن کیا؟ تو ابو جہل نے جواب دیا، لا واللہ ما صبوت، میں بددین نہیں ہوا ہوں، لیکن میں نے اس شخص کے دائیں اور بائیں جانب ہتھوڑے کو دیکھا، یعنی ایک آلہ، ایک ہتھوڑا ہے نا، اس کو دیکھا. مجھے ڈر خوف ہوا کہ اگر اس کی بات کو میں نے نہیں مانا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہتھوڑا مجھ پر کیا کر دے گا، مار دے گا. چنانچہ اسی کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ، یعنی خاص طور پر ابو جہل کیا کر رہا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے. خاص اس کے بارے میں مانا جائے یہ ہے کہ جو بھی اس صفت کا مشتق ہے، کہ جو بھی سمجھ لیجیے کہ اپنے حق کو دوسرے کو نہیں دے رہا ہے، وہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ دوسرے کا حق ہم کیوں ادا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہم گویا کہ آخرت سے ہمارا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اب ہم کو آخرت میں جانا ہے، اپنے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. ایک ایک چیز، ایک مال اگر میرے پاس کسی کے ذمے میں ہے تو اس کو مجھے قیامت کے لیے حساب دینا ہوگا. اس کو وہاں پر مجھ کو اعمال دینا پڑیں گے، نیکیاں دینا پڑیں گے، نماز روزے اس کو دینا پڑیں گے. ایک ایک مال کے بدلے میں آج دینا آسان ہے، آنکھ بند ہو گئی، پتہ نہیں اس کو حق ملے گا نہیں ملے گا. تو جو بدلے کے دن کو جھٹلائے گا، جس کو یہ خوف ڈر نہیں رہے گا کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، تو کچھ فکر نہیں کرے گا قرضہ ادا کرنے کا. لہذا جس کے اندر ڈر خوف ہوتا ہے وہ ایک ایک روپے کا حساب کرتا ہے اور ایک ایک روپیہ پہنچانے کی فکر کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے
فرماتے ہیں ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے پر، محتاج اور ضرورت مند کے کھانا کھلانے پر وہ ابھارتا نہیں ہے۔ جب وہ دوسروں کو ابھارتا نہیں ہے، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا کھانا کھلانے کی، تو خود کیا کھلائے گا؟ آدمی جو دوسروں کو ابھارتا نہیں، دوسروں کی ترغیب نہیں دیتا، تو خود کیا کھلائے گا؟ یعنی گویا کہ اس میں بھی اللہ تو سنا رہے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد پر ہم کیا کریں؟ ابھارے، یعنی دے یا دلانے کا والے کا پتہ دکھا دیں۔ لیکن ہم خود کسی کی مدد کر سکتے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم خود کسی کی اگر مدد نہیں کر سکتے تو ہم کو چاہیے کہ جو شخص اس کی مدد کر سکتا ہے اس کی اگر ہم رہنمائی رہبری کریں، اس کو اس کے متعلق کہیں۔ جیسے ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح جو بھی تعاون حضرات کرتے ہیں، تو ایک تو خود اپنا مال لگانا، اور ایک خود نہیں لگا سکتے ہیں ہم دین کے کام میں جس میں بھی، تو ہم دوسروں کو ترغیب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ضرورت مند ہے اپنے گھر میں، اپنے خاندان کے اندر، ہم سمجھتے ہیں کہ شک آدمی ضرورت مند ہے، دوسرا آدمی اس کی مدد کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تو کم سے کم دوسروں کو اس کی طرف کیا کریں؟ ہم ترغیب دیں کہ بھائی فلاں آدمی اپنا رشتہ دار یا جو بھی ہے وہ کیا ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کا کچھ کیا کر دیجیے، تعاون کر دیجیے۔ تو یہ ابھارنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ خود یہ نہیں کرے کہ تم خود کھلاؤ، اب کم سے کم تم نہیں کھلا سکتے ہیں تو تم کیا کرو، دوسروں کو اس کی کھلانے پر ابھارو۔ اللہ میں کچھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ،